رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن پڑھے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں کون سی سورت سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو سورۃ البقرہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں ایمان، عبادات، معاملات اور روزے کے احکامات سب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سوچئے، وہ سورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، وہ سورت رمضان میں کتنی طاقتور ہوگی۔ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہماری نفس کی کمزوریاں باقی رہتی ہیں۔ سورۃ البقرہ انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے، ایمان تازہ کرتی ہے اور برکت لاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بخاری۔ یہ آیات انسان کو ہر قسم کے شر سے بچاتی ہیں۔ رمضان میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اکثر مساجد میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے اور سورۃ البقرہ شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہے اور سب سے اہم روزے کا ذکر ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کیا جائے۔ اس میں ایک مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ بھی پڑھ لے تو پورے مہینے میں مکمل سورت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر روزانہ 1 رکوع پڑھا جائے تو بھی بہت اجر ہے۔ رمضان کی راتوں میں جب انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے، اگر وہ چند آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ لے تو اس کا دن نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ سورت ایمان والوں کی صفات بیان کرتی ہے، منافقین کی نشانیاں بتاتی ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران 2 بادلوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ مسلم۔ سوچئے، قیامت کے دن جب انسان کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، یہ سورتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھیں، ہفتے میں کم از کم 1 بار سورۃ البقرہ مکمل پڑھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم چند رکوع روزانہ پڑھیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم صرف سوشل میڈیا اور دنیاوی کاموں میں لگے رہیں تو یہ مہینہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ نہ صرف برکت لاتی ہے بلکہ گھر میں سکون بھی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص پریشان ہو، رزق کی تنگی ہو، گھریلو مسائل ہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ البقرہ کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔